السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سوال یہ ہے کہ مسلسل نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ فجر کو ظہر کے ساتھ، یا پھر ظہرین پڑھنا، یا پھر مغربین پڑھنا، ظہر اثر کو جمع کرنا، یا پھر مغرب اور عشاء کو جمع کرنا کیسا ہے؟ سراسر غلط ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی اس سلسلے میں ہے جو میں آگے بیان کر دیتا ہوں کہ نماز کو اس کے اول وقت کے اوپر اور وقت پر ادا کرنا۔ تو فجر کا وقت فجر کے وقت ہی ہے۔ فجر کو ظہر کے ساتھ پڑھنا یا پھر ظہرین پڑھنا، مغربین پڑھنا، یہ دو طرح سے غلط ہے۔ ایک تو قرآن کریم کی تعلیم کے روح سے، اور ایک جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے روح سے۔ قرآن پاک نے یہ حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ بے شک نماز اللہ نے مومنوں کے اوپر وقت پر فرض کی ہے، اور پھر ان نمازوں کے اوقات کا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرما دیا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر بھی کتاب المواقیت میں پانچوں نماز کے اوقات کو بیان کر دیا۔ تو قرآن کی آیت کے مطابق فجر کو فجر ہی کے وقت میں پڑھا جائے گا، یعنی طلوع فجر کے بعد جب صبح صادق ہو جائے گی تو پھر نماز فجر ادا کی جائے گی۔ اب فجر کو زور تک لیٹ کرنا اور زور کے ساتھ پڑھنا تو یہ منافقین کی علامت تو ہے، مومنوں کی علامت نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافقوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز کے تعلق سے بہت سستی کرتے ہیں، اور یراؤون الناس، نماز پڑھتے بھی ہیں تو ریاکاری کرتے ہوئے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ تعالیٰ کا برائے نام ہی ذکر کرتے ہیں۔ تو منافقوں کی صفت یہ معلوم ہوئی کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اب فجر کو زور کے ساتھ پڑھنا یا اس کو لیٹ کر دینا اور یہ عادت بنا لینا، یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ ایمان والوں کا تو کام یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، خشوع و خضوع کے مطابق ادا کرنا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور سنت کے مطابق ادا کرنا۔ تو ایک تو یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا وہ، اور یہ قرآن کریم کی آیت، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، اور باقی نمازوں کو ان کے اوقات کے اوپر ادا کرنا لازم ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل آئے، اور آپ کو یہ سامنے جو بیت اللہ میری آنکھوں سامنے اب موجود ہے، یہاں پر سبحان اللہ، یہاں پر جبریل آئے اور نبی پاک علیہ السلام کو پانچوں نمازوں کی پریکٹیکلی 2 مرتبہ امامت کروائی، اول وقت کے اندر بھی اور اول وقت سے ہٹ کر بھی۔ جہاں نماز کا طریقہ پریکٹیکلی سکھایا، وہیں نماز کے جو اوقات تھے وہ بھی پریکٹیکلی پیارے نبی علیہ السلام کو پڑھ کر بتا دیے گئے۔ ظہرین اور مغربین پڑھنا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے اندر تو نمازوں کو جمع کیا ہے، یا عذر کی صورت میں یا عذر کی صورت میں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر عذر، بغیر بارش، بغیر سفر نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا اور یہ عادت بنا لینا، جس طرح کی عادت اہل تشیع کی بھی ہے کہ وہ ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھتے ہیں، مغرب و عشاء کو بھی جمع کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ سراسر
قرآن کریم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور نبوی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ہر نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی اگر بندہ لائف میں بلا عذر کوئی ایک آدھ مرتبہ بلا عذر نمازیں جمع کر لے تو جائز ہے، لیکن وہ اس کو عادت بنائے جی فجر کو زور کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ منافقوں کی علامت ہے، نماز میں سستی کرنا اور نماز میں لیٹ کرنا، اور ظہرین اور مغربین پڑھتے رہنا، تو نہ اس نے قرآن کریم پر عمل کیا، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا۔ اور اس سلسلے میں جو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر ہے 527۔ نماز کے اوقات کا بیان۔ ابن مسعود کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا۔ تو قرآن پاک سے جہاں ہمیں معلوم ہوا، وہیں حدیث سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوا کہ ابن مسعود نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال میں محبوب عمل کون سا ہے؟ تو حضور پر نور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے، خشوع خضوع اور سنت کے مطابق۔ منافق کی علامت یہ ہے دیگر علامات کے ساتھ کہ وہ نماز کی ادائیگی بھی خراب کرتا ہے اور نماز کا وقت بھی خراب کر دیتا ہے۔ تو تو جو آدمی فجر ظہر کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر ظہرین اور مغربین پڑھتا ہے تو ایسا بندہ منافقانہ علامت رکھتا ہے، اور منافقوں کے لیے قرآن کریم نے درک اسفل کی بات کہی۔